ضروری ہوگا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت اپنے دل میں قرآن پاک کے الفاظ، ان کے معنی کو کیا کرنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ کلام کس کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے ہی اپنی مخلوق سے خطاب فرماتے ہیں اللہ پاک، اسی طرح ہی ہم سے بات کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے دل میں سوری ہم نے اپنے دل میں ہمیں ہمارے دل میں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، صرف اور صرف ہمارے رب کا ہے۔ اچھا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ہمیں ادھر ادھر کی غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے، وہ ہم سے کوئی بات کرتا ہے، تو ہم جو آیا پڑھ رہے ہوں گے، ہم نے پہلے اس آیت کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے بعد اس بندے سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اچھا، اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس کے بعد کوئی بتائے گا کہ تجوید ہم کسے کہتے ہیں، کیا معنی ہوتا ہے تجوید کا؟ اینی ون؟ تجوید کا لغوی معنی ہوتا ہے بہتر کرنا، عمدہ کرنا، جی بالکل۔ اور اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ ہر قرآن مجید کو اس کی مکمل صفات کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ پڑھنا۔ ہاں جی بالکل، ماشاء اللہ۔ تجوید کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ حسن پیدا کرنا، نکھارنا، ٹھیک ہے، اس کو احسن طریقے سے پڑھنا۔ اور اصطلاحی طور پر ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت کے ہر ایک حرف کو اس طرح سے پڑھنا کہ جس کے ذریعے عربی حروف کا جو صحیح تلفظ ہے وہ سیکھا جا سکے۔ دوسرا، ہر حرف کی جو صفات ہیں، اس کے قواعد ہیں، اور ان کو ہم ان کے اکارڈنگ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ قواعد اور یہ صفات جو پڑھتے حروف کی ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو قواعد ہیں، صفات ہیں، اور کیا ہیں، مخارج ہیں۔ بتائے گا کہ تجوید ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کوئی آپ لوگوں میں سے بتائے۔ میں بتاؤں؟ جی بتائیں۔ جی، تجوید کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم ایک حرف کو اس سے اکثر ہوتا ہے کہ بدل دیتے ہیں، جیسے حرکات اور صحیح ادا نہیں کرتے تو اس کا میننگ بدل جاتا ہے، جس پر بہت گناہ ملتا ہے، اس لیے اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، گڈ، ماشاء اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو خوش الحانی یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا، ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، قرات کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، کتنا اچھا قرآن پاک پڑھ رہا ہے، لیکن وہ بہتر اسی وقت تک ہوگا جب تک وہ کیا کرے گا، تجوید کے رولز کو فالو نہیں کرے گا۔ اگر وہ تجوید کے رولز کو فالو کیے بغیر اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے تو وہ کیا ہوگا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اب اس ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کے ہر آیت کے ہر ایک حرف کو اس کی صفات، اس کی قواعد اور اس کے مخارج کے اکارڈنگ پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے صفات، اس کے قواعد سے کیا مراد ہے، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں قواعد۔ قواعد میں کیا ہوتا ہے، کچھ رولز ہوتے ہیں، ان رولز کو ہم کیا کریں گے آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں قواعد۔ قواعد میں قرآن پاک میں ایک ٹھیک ہے، اب اس خلقنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے پیدا کیا۔ اب ایک کوئی بندہ جس کو تجوید کی نو ہاؤ نہیں ہے، وہ کیا پڑھے گا اسے، خلق، ٹھیک ہے، خلقنا، تو اس کا نعوذ باللہ کیا مطلب ہوتا ہے، ان عورتوں نے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ہر حرف کو پڑھتے ہوئے اس کے قواعد کو مد نظر رکھنا ہے، اس کے قواعد کو فالو کرنا ہے۔ جیسے یہ خلقنا، لینتھ ہے اس کی، نا کی، اس لینتھ کو پورا کمپلیٹ کرنا ہے۔
اسی طرح اور بھی بہت سی ہیں جن کی لینتھ کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے، جیسے اب یہاں پہ نہ ہے، اس طرح اور بہت سارے رولز ہیں جن میں ہم نے لینتھ کو کنسیڈر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے صفات۔ اگر جیسے لفظ ہے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، کیا لفظ ہے؟ اللہ اکبر، اگر کوئی اسے پڑھ دے گا اللہ اکبر تو وہ بھی کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مخارج، ٹھیک ہے، جو قرآن پاک میں جتنے بھی حروف ہیں ہر حرف کا کیا ہے؟ مخارج، ٹھیک ہے۔ ان مخارج کو ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ابھی ہم شارٹلی دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ جیسے قرآن پاک میں ہے واللہ علیم، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ واللہ علیم، علیم کا مطلب ہوتا ہے خوب جاننے والا، واللہ علیم مطلب اللہ پاک خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو پڑھ دے واللہ علیم، علیم کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ دردناک۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کے رولز کو فالو کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو اب نئے بچے آئے ہیں یہ مجھے ذرا اپنا بتا دیں، کون کون ہے یہ؟ ابھی ابھی جو بچے آئے ہیں وہ اپنا انٹرو دے دیں۔ یہ کون ہے؟ عالیہ منیر، جی عالیہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میم۔ جی آپ کہاں ہیلو، سے ہیں؟ جی جی، میں راول پنڈی سے، ویسے میں سعودیہ میں رہتی ہوں۔ اچھا، آپ کیوں پڑھنا چاہتی ہیں تجوید؟ تاکہ قرآن مجید کو اچھی طرح سے اس کا ہر حرف کا صحیح حق ادا کر کے پڑھا جائے، تاکہ گناہ سے بچا جائے۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، تو ہم نے ان سب کو دیکھا تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ قرآن پاک کو اس کے رولز کے تجوید کے اکارڈنگ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ قرآن پاک کیسے نازل ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہمیں بھی ویسے ہی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو پوچھے، کوئی کچھ بولے تو صحیح۔ جی ابھی آ گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے لہن، ٹھیک ہے۔ لہن کے لغوی معنی ہوتے ہیں غلطی کرنا، اور اصطلاحی طور پر ہم جب قرآن مجید کو تجوید کے جو رولز ہیں اس کے قواعد ہیں اس کے اپوزٹ پڑھیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لہن۔ لہن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، لہن جلی اور لہن خفی۔ لہن جلی سے مراد جو واضح غلطیاں ہیں، جو بڑی غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جس نے اگر اس کو تھوڑی بہت بھی نوحہ ہوگی تجوید کی تو وہ ان غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لے گا۔ اچھا، ایک اس میں اگزامپل ہے کسی ایک حروف کو کسی دوسرے حروف سے بدل کر پڑھنا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا علیمن، اس کو اگر ہم کیا کر دیں، کیا پڑھ دیں؟ علیمن، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک حرف کو ہم نے آئین کو ہم نے کس سے چینج کر دیا؟ حمزہ سے چینج کر دیا۔ دوسرا اس میں ہوتا ہے کہ کسی حرف کو اس کی جو اصل لینتھ ہے، جو اس کی اصل مقدار ہے اس سے گھٹا کر پڑھنا، جیسے ہے یہاں پہ نسیہ اور نسیہ، ٹھیک ہے۔ اب جو یہ یا کی لینتھ ہے اس کو پورا کرنا ہے، اگر ہم اس کی لینتھ کو شارٹ کر دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ رانگ ہو جائے گا۔ اسی طرح جیسے اب ہم نے کہا کہ اس کی جو لینتھ ہے، جو ہم نے لینتھ رولز کے اکارڈنگ پڑھی ہے اسے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کم کر رہے ہیں، اگر اس کی لینتھ سے بڑھا دیں تو وہ بھی کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ جیسے قول، اگر ہم اس کو پڑھ دیں قول تو یہ بھی کیا ہوگا؟ رانگ ہوگا۔ یہ ہمیں کس کی ٹائپس دی ہوئی ہیں؟ لہن جلی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لہن خفی۔ خفی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا، وہ غلطیاں جو ہے جو کیا ہیں؟ چھپی ہوئی ہیں۔ لہن خفی کے لغوی معنی بھی یہ ہوتے ہیں پوشیدہ یا چھپی ہوئی غلطی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں قرآن پاک کو اچھا پڑھنے کے لیے، اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے غلطی کرتے ہیں، اس کو جیسے ہم گناہ ہے کسی جگہ پر ہم گناہ کرتے ہوتے ہیں، یہ آپ لوگ آگے جا کے پڑھیں گے
جہاں پر غنہ کرنا ہوتا ہے وہاں غنہ چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح بہت سارے حروف ہوتے ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور بہت سارے حروف ہوتے ہیں جن کو باریک پڑھا. تو یہ کیا کرتے ہیں، اس کو تلاوت کرتے وقت ان کو آپس میں انٹرچینج کر دیتے ہیں، مطلب جن کو باریک پڑھنا ہوتا ہے ان کو موٹا پڑھ دیتے ہیں، اور جن کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے ان کو باریک پڑھ دیتے ہیں. اور لہن خفی کا کیا حکم ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ لہن خفی کیا ہے، حرام ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ آ گئی یہاں تک سمجھ؟ جی آ گئی. جی میم. جی میم آ گئی سمجھ. اچھا، تو جی آج ہم نے کیا کیا پڑھا؟ آج ہم نے پڑھا تجوید کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی. ہم نے کیا دیکھے؟ تلاوت کے آداب دیکھے. ہم نے کیا دیکھے؟ تجوید میں جو ہم کہہ رہے ہیں کیا ہے؟ قواعد. اس کی کیا ہے؟ صفات. اور کیا ہے؟ مخارج. ٹھیک ہے، ان میں دیکھا یہ کیا کیا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ لہن کس کو کہتے ہیں؟ لہن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. اس کے بعد ہے مخارج. مخارج کا میں آپ کو آج انٹرو دوں گی، کل سے ہم اسے پراپر سٹارٹ کریں گے. اچھا، کوئی بتائے مخارج کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے مخارج کیا ہوتا ہے؟ حرف کے نکلنے کی جگہ جہاں سے حرف نکلتا ہے. جی حروف کے حرف کی جگہ. جی. اچھا، مخارج کیا ہوتا ہے؟ نکلنے کی جگہ. ہمارے منہ سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان ہمارے منہ میں کیا ہے؟ اسپیسیفک پورشن ہے، جن پورشن سے کیا ہوتے ہیں؟ یہ حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان جو نکلنے کی جگہ ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخارج. ہمارے پاس جتنے بھی یہ حروف ہیں ان سب کے کیا ہیں؟ اپنے اپنے مخارج ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جن کو سیم مخارج ہونے کی وجہ سے ہم نے کیا ایک گروپ میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ایک گروپ میں ان کو رکھا ہوا ہے، اور ان سب کے مخارج کیا ہیں؟ ملتے جلتے ہیں. اور کچھ ہم نے ان کی ڈویژن ایسے کی ہوئی ہے کہ جو ہمارے منہ کے اندر پارٹ ہے، جیسے زبان ہے، دانت ہیں، ہونٹ ہیں، جو ان سے ادا ہوتے ہیں، تو ہم نے ان سے اگر زبان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو ہم نے ایک کیٹیگری میں رکھ دیا، اور جو دانتوں سے ادا ہوتے ہیں ان کو ہم نے ایک ہم نے اس طرح سے ڈویژن کیا. اچھا، ٹھیک ہے. ہلو. جی جی ٹھیک ہے. جی میں صرف ایک سجیشن دینا چاہ رہی تھی، کیا اگر آپ شیئر کر کے سمجھائیں گی تو زیادہ اچھا رہے گا. سر آپ کے پاس جو نوٹس وغیرہ. جی وہ میں اچھا، جو آپ کی پراپر کلاس ہے نا وہ کل سے سٹارٹ ہوگی. اوکے ابھی صرف یہ آپ کا انٹروڈکٹری اوکے اوکے لیکچر ہے. تھینک یو. جو مخارج ہے نا وہ کل سے سٹارٹ، وہ میں آپ کو پراپر پہلے ہی آپ کو اسکرین شاٹ شیئر کر دوں گی. اوکے تھینک یو. کل سے ہم سٹارٹ کریں گے یہ مخارج، ہر حرف کا الگ الگ سے مخارج سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، آج آپ کی کلاس اچھا شارٹ تھی، کل اسکرین سے شاٹ آپ شیئر کریں گی انشاءاللہ واٹس ایپ پہ؟ ہاں جی میں واٹس ایپ پہ شیئر کر دوں گی. اس کے بعد پھر میں یہاں اسکرین شیئر کر دوں گی نا، اس کے بعد وہ میں آپ کو پہلے سے دے دوں گی. چلیں ٹھیک ہے، اوکے تھینک یو. ٹھیک ہے، کل سے ہماری کلاس 1 آور کی بھی ہو سکتی ہے اور 1 آور پلس کی بھی ہو سکتی ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل سے ہم آگے مخارج سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی جی میم. کوشچن، کسی نے کلاس سے کوئی ریلیٹڈ یا کورس سے کوئی ریلیٹڈ؟ اچھا، کورس کا تو میں بتانا بھول گئی. کورس ہمارا مدنی قاعدہ ہوگا اور ہم نے اسی میں سے پڑھنا ہے. اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو الگ سے کرواؤں گی، جو وہاں پہ نہیں ہے وہ میں آپ کو الگ سے کراؤں گی. اس کے علاوہ کورس سے یا کوئی اور ایشو ہو تو آپ لوگ بتائیں. نو میم، اور تو کوئی نہیں. اس کی ڈیوریشن کیا ہے؟ 3 to 4. جب کبھی بڑا لیکچر ہوگا تو 4 سے 10 to 15 منٹ زیادہ ہو سکتے ہیں. سیٹرڈے سنڈے اور 3 days ہے نا؟ پورا ویک ہے نہیں، کلاس؟ صرف 2 days، سیٹرڈے اور سنڈے. سیٹرڈے اور سنڈے. ٹھیک ہے ٹھیک. میم پورا ویک لے رہے کیا؟ یا سیٹرڈے سنڈے؟ صرف سیٹرڈے سنڈے.
सैटरडे संडे वीक तो नहीं ना? नहीं नहीं, वीक नहीं। अच्छा, ये हाँ। बच्चे पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी। क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे शेयर कर देंगे। आप लोगों ने अगर वहां से पढ़ना है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां से पढ़ेंगे ना तो आपने वहां पे अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। ठीक है, इस तरह से मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन वहां से ले रहा है और कौन कौन यहाँ से। ठीक है, जी मैम, जी मैम। और मैं आपकी दीजिएगा, अटेंडेंस भी। हाँ जी, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग। जी जी ठीक है, बिल्कुल। मैं आपकी अटेंडेंस भी डेली लिया करूंगी। आपने ट्राई करना है कि क्लास स्किप नहीं करनी, क्लास मिस नहीं। अगर जो एक चीज मिस हो जाए ना, फिर वो बाद में समझ नहीं आती, आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर आ जाता है। अगर आपको कभी कोई बहुत जरूरी काम हो तो आपने क्या करना है, आके लेक्चर लेना है, जो मैं पढ़ा रही होती हूँ वो पढ़ाना पढ़ना है। उसके बाद जो प्रैक्टिस वाला होगा अ, वो आपने मुझे बता देना कि आपका ये काम है, तो आप क्लास लीव कर सकती हैं। आपने लेक्चर नहीं छोड़ना। ठीक है। अच्छा, आप लोग की मैं अटेंडेंस लेने लगी हूँ, अटेंडेंस कॉल करने लगी हूँ। आप लोग वन बाय वन बताते जाएं। आलिया यस मैम। मुनीर, प्रेजेंट। फरीमा नौशीन, फरीमा नौशीन, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रेजेंट हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हनफा हाशमी कुरैशी, प्रेजेंट। मुनज़्ज़ा हक, प्रेजेंट। नाजिया हमीद, प्रेजेंट। रुखसाना सालिक, जी आप सबा, लब्बाइक। सैयदा तस्कीन, लब्बैक। उज़मा, प्रेजेंट। ये क्या नाम है, जामिया उमुल बनात। आप लोग अपने रियल नेम एंटर कर लीजिएगा, ठीक है। ये कौन है, जामिया उमुल बनात? मैं सलमा। जी ठीक है। मरियम, मरियम, प्रेजेंट। कंवल अफजाल, जी मैम। जी ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर क्लास को एंड करते हैं। मैम ये वर्क करके एग्जाम रहता क्या? वर्क करके भेजना फिक्स या खाली नहीं नहीं, पढ़ के सुनाने? हाँ जी, मैं आपसे क्लास में खुद सुना करूंगी। आपने लिख के नहीं भेजना, मैं बस क्लास में सुना करूंगी। हाँ जी मैम। कोई और? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारा कोर्स ड्यूरेशन को का मतलब 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ? अच्छा, हमने ड्यूरेशन को नहीं देखना। जब हमारा कायदा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा कोर्स एंड हो जाएगा। जब हमने ये कायदा पढ़ा था तो 7 to 8 मंथ्स में कंप्लीट हुआ था। जी ठीक है। तो सर मैंने ये पूछना था कि जब जब जूम क्लास और या करे हो गया करेगी तो यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती? हाँ जी, मैं यहाँ पे कर दूंगी। वो आज आप लोगों की इंट्रोडक्टरी क्लास थी ना, इसी वजह से। जी ठीक है। जी कोई और? ये हनफा हाशमी क्या कह रही हैं? अच्छा, मेरा नेम सबा है, सबा सहर। मैं बहावलपुर से हूँ।
اچھا، آج کی کلاس مس ہو گئی ہے میری، آپ کو میم ریکارڈنگ شیئر کر دیں گی. جی اور کوئی؟ اچھا یہ سب نے کہا ہوا اسکرین شیئر کروں گی، اسکرین شیئر. آج میں نے یہ جو بیچ بیچ میں لفظ پڑھے ہیں نا، یہ مجھے یہاں پہ لکھنے نہیں آتے، ورنہ میں یہاں پہ وہ جو وائٹ بورڈ ہوتا ہے نا اس پہ آپ کو لکھ کے سمجھا دیتی کل سے انشاءاللہ. یہ سٹارٹ تھا ابھی، انٹروڈکشن تھا آپ کا، اسی وجہ سے. جی کوئی اور؟ کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے میم. نہیں میم آج تو نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، کلاس کو ہم اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیو کر سکتے ہیں آپ لوگ.